ذرا سوچئے، آسمان میں چاند نظر آ چکا ہے، موبائل پر میسج آ رہا ہے رمضان مبارک، مسجد سے اعلان ہو رہا ہے کل سے رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ ایسا سوچئے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے رمضان کی پہلی رات میں آسمان اور زمین کے بیچ کیا ہوتا ہے؟ کیا فرشتے اترتے ہیں؟ کیا شیطان قید کر دیے جاتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اس پہلی رات ہی فیصلے کرنے لگتا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو صرف رمضان بتانے کے لیے نہیں ہے، یہ ویڈیو ہے آپ کی زندگی بدلنے کے لیے۔ جب رمضان کا چاند دکھائی دیتا ہے تو وہی رات رمضان کی پہلی رات کہلاتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جن کو جکڑ لیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوچئے، جس شیطان نے پورے سال آپ کو نماز سے روکا، گناہ کی طرف کھینچا، وہی شیطان پہلی رات ہی باندھ دیا جاتا ہے۔ رمضان کی پہلی رات رحمت کی رات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے برستی ہے جیسے سوکھی زمین پر بارش ہو رہی ہو۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا صرف لیلۃ القدر میں قبول ہوتی ہے، لیکن سچائی تو یہ ہے کہ رمضان کی پہلی رات سے ہی قبولیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، پہلی رات سے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کرنی چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے۔ پہلی رات اپنے سارے گناہوں کو یاد کرو اور اللہ سے کہو، میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور پھر 2 رکعت نماز پڑھو، نہ کوئی بڑی عبادت، بس 2 رکعت دل سے نماز پڑھو۔ اور اس رات نیت کرو کہ اس رمضان نماز نہیں چھوڑیں گے، گناہ سے بچیں گے، رشتے سدھاریں گے، اللہ کے قریب جائیں گے۔ رمضان صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، قرآن کہتا ہے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ اور تقویٰ کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے محبت کرنا، ہر حال میں صحیح راستہ چننا۔ یاد رکھو، روزہ صرف بھوک نہیں ہے، روزہ آنکھوں کا، کانوں کا اور زبان کا اور دل کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ روزہ پورے دل اور جان سے رکھے، سچے دل سے رکھے۔ اگر زبان جھوٹ بولے، آنکھیں گناہ دیکھے، دل میں نفرت ہو، تو روزہ نہیں، صرف ایک بھوک رہ جاتی ہے۔ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ رمضان کی ہر رات قیمتی ہے اور آخری 10 راتیں تو بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ ان راتوں میں لیلۃ القدر چھپی ہوتی ہے اور لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت 80 سال سے زیادہ ہوتی ہے۔ رمضان میں روزے دار کی دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی۔ افطار سے پہلے کی دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو ماں اپنے بچے کے لیے روتی ہے، جو بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے، جو مجبور اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے، آپ اکیلے ہیں اور لوگ آپ کو چھوڑ گئے ہیں، تو ایک بات جان لو، رمضان اللہ کے طرف سے گلے لگنا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، وہ انسان تباہ ہو گیا جس نے رمضان پایا پھر بھی معاف نہ ہو سکا۔ ذرا سوچئے، جس مہینے میں جہنم بند ہے، جنت کھلی ہے، شیطان قید ہے، اگر پھر بھی ہم نہ بدلے تو کب بدلیں گے؟ اور رمضان کی آخری رات فرشتے اداس ہوتے ہیں کیونکہ رحمت کا مہینہ جا رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اب بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی معافی چاہنے والا؟ اور پھر آتا ہے روزے داروں کا انعام کا دن، یعنی کہ عید۔ کپڑوں کی خوشی نہیں، مٹھائی کی خوشی نہیں، عید تو صرف معاف ہو جانے کی خوشی ہے۔ دوستو، اگر یہ رمضان آپ کو اللہ سے جوڑ دے تو سمجھو آپ کامیاب ہو گئے، ورنہ نہ جانے اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کر لیجئے، دل سے، سچے دل سے عبادت کر لیجئے۔ اے اللہ، ہمیں رمضان سمجھنے والا بنا، نہ کہ صرف گزارنے والا۔ آمین۔